بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، بورڈ کے امتحانات میں بھی دعوت نامہ تیار کرنے کو کہا جاتا ہے۔ دعوت نامہ، آئیے دعوت نامہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعوت نامہ کسی موقع کی مناسبت سے تیار کیا جاتا ہے، مثلاً اسکول کا کوئی پروگرام، گھریلو پروگرام، سالگرہ، شادی، کانفرنس، سیمینار، مشاعرے وغیرہ کے لیے دعوت نامے میں پروگرام میں شرکت کے لیے کسی کو مدعو کیا جاتا ہے۔ دعوت نامے میں درج ذیل باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 1، تقریب کا مناسب عنوان، کب، کہاں، کس لیے، یہ دعوت نامے کے نکات ہیں۔ تقریب کا عنوان، وہ تقریب کون سی تاریخ کو اور کس مقام پر اور کس مقصد کے تحت منعقد کی جا رہی ہے۔ نمبر 2، مدعوین کے ناموں کی فہرست، یعنی جن کو ہم دعوت دے رہے ہیں وہ لوگ، مدعوین کے ناموں کی فہرست عہدے کے لحاظ سے۔ نمبر 3، تقریب کی جھلکیاں۔ نمبر 4، شرکت کی درخواست۔ نمبر 5، داعی کا نام یعنی جن کی جانب سے مدعو کیا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے، ان کا نام اور ان کا عہدہ وغیرہ، یعنی پیشے کے اعتبار سے وہ کیا ہیں۔ 5واں، عظیم الشان بین المدارس بیت بازی۔ محترم ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ان موصوف کا، ان محترم کا اسم گرامی، اسم مبارک لکھنا ہوگا جنہیں آپ مدعو کر رہے ہیں۔ مثلاً محمد عمران، محترم محمد عمران ٹھیکیدار صاحب، السلام علیکم۔ جناب عالی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش 9 نومبر کی مناسبت سے ڈاکٹر سلمان فارسی رحمانی گرلز ہائی اسکول سلیم آباد میں گزشتہ 4 برسوں سے بیت بازی کا انعقاد ہوتا رہا ہے، جس میں شہر کے مختلف اسکولوں کے طلباء و طالبات حصہ لیتے ہیں۔ اس سال بھی سلسلہ نمبر 5 کی تقریب بصراحت ذیل منعقد کی جا رہی ہے۔ صدارت محترم M.I. قاضی صاحب ماہر تعلیم، افتتاح بدست محترم Z.I. زری والا صاحب ریسرچ اسکالر۔ بروز جمعرات 9 نومبر 2017 صبح 9 بجے تا اختتام۔ ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس، مہمانان خصوصی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مہمانان خصوصی، جن مہمانوں کو خصوصاً خاص طور سے مدعو کیا گیا وہ مہمانان خصوصی کہلاتے ہیں۔ جن لوگوں کو خاص طور سے دعوت دی گئی ان کو مہمانان خصوصی کہتے ہیں۔ مہمانان خصوصی دیکھیے، محترم S.A. واسع صاحب سبکدوش، صدر مدرس، سبکدوش یعنی ریٹائرڈ۔ محترمہ فاطمہ شیخ صاحبہ، نمائندہ سرپرست اساتذہ تنظیم۔ محترم اختر علی قاضی صاحب، جرنلسٹ۔ محترم خان شائستہ تسلیم صاحب، محب تعلیم نسواں۔ جھلکیاں، حرف راؤنڈ، الفاظ راؤنڈ، مصرع راؤنڈ، شاعر راؤنڈ، صنعت راؤنڈ، تصویر راؤنڈ، رفتار راؤنڈ۔ Dear students, listen carefully and try to understand
اردو زبان و ادب کی ترویج اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت، بچوں میں شعری ذوق کو پروان چڑھانے اور شریک مقابلہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کی آمد باعث مسرت ہوگی۔ یہ درخواست کی جا رہی ہے، مدعوین سے درخواست کی جا رہی ہے، بمقام ڈاکٹر سلمان فارسی آڈیٹوریم IDB گراؤنڈ سلیم آباد۔ الداعیان ڈیئر اسٹوڈینٹس، الداعی بولتے ہیں دعوت دینے والے کو، الداعی یعنی دائی، دعوت دینے والا، اور یہ جمع ہے الداعی کی، الداعیان یعنی دعوت جن کی جانب سے دی جا رہی ہے وہ الداعیان۔ بزم ادب اسکول حاضہ، چیئرمین اسکول انتظامیہ کمیٹی۔ تقریب عقیقہ سے متعلق آپ دعوت نامہ تیار کر کے لائیے اور اپنے سر کو بتائیے۔ روداد نویسی ڈیئر اسٹوڈینٹس، روداد مینس رپورٹ، کیفیت، حالت، نویسی یعنی لکھنا، روداد نویسی، روداد نگاری۔ روداد میں کسی سفر، تقریب، جلسے یا واقعے کی تفصیل کو سلسلے وار تحریر کیا جاتا ہے۔ طلبہ اسکول اور اسکول سے باہر مختلف تعلیمی، تہذیبی، ثقافتی، سماجی اور مذہبی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، کارروائی میں حصہ لیتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں۔ مشاہدات کے سلسلے وار تحریر کرنے کی صلاحیت کو مستحکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، مستحکم یعنی مضبوط، پکا، مستحکم طلبہ کی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے کے لیے روداد نویسی کی معلومات اور نمونہ دیا جا رہا ہے۔ روداد تحریر کرتے وقت یاد رکھیں، روداد تحریر کرتے وقت درج ذیل نکات ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے مناسب عنوان دیں۔ آپ روداد کسی سفر سے متعلق، تقریب سے متعلق، جلسے یا واقعے سے متعلق لکھ رہے ہیں تو اس کا عنوان مناسب منتخب کریں۔ روداد کا عنوان ایسا منتخب کریں جو موضوع و مناسب ہو۔ نمبر 2، مقام، دن، تاریخ، وقت کا تذکرہ کریں۔ مقام، دن، تاریخ، وقت کا سلسلے وار بترتیب ذکر کریں۔ نمبر 3، تسلسل کے ساتھ آسان اور مختصر جملوں میں روداد بیان کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، روداد مختصر ہونی چاہیے۔ نمبر 4، ذاتی خیالات کو شامل نہ کریں۔ روداد میں ذاتی خیالات کو شامل نہیں کیا جاتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، روداد میں ذاتی خیالات کا اظہار نہ ہو، اس بات کا خصوصی خیال رکھیں۔ روداد تحریر کرتے وقت یاد رکھیں، ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب آپ روداد تحریر کریں تو درج ذیل نکات پر خصوصی دھیان دیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے مناسب عنوان دیں۔ جو آپ روداد لکھ رہے ہیں اس کا مناسب عنوان ہونا چاہیے۔ مقام، دن، تاریخ، وقت کا سلسلے وار تذکرہ کریں۔ تسلسل کے ساتھ آسان اور مختلف جملوں میں روداد بیان کریں۔ روداد مسلسل اور تسلسل کے ساتھ بیان کی جانی چاہیے۔ ذاتی خیالات کو شامل نہ کرے۔ روداد میں اپنے ذاتی خیالات یا کسی اور کے ذاتی خیالات کو شامل نہ کریں۔ روداد کا بیان زمانہ ماضی میں کریں۔ جس طرح ہم
جس طرح ہم کہانی نویسی میں ماضی زمانہ ماضی کا استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح روداد میں بھی زمانہ ماضی کا استعمال کریں، زمانہ ماضی میں روداد لکھیں، روداد بیان کریں۔ نمبر 6، مناسب اختتام کریں۔ اختتام موضوع و مناسب تاثرات پر ہو، اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ ذیل میں دیے ہوئے دعوت نامے کی مدد سے روداد تحریر کیجیے۔ کریسنٹ اردو ہائی اسکول دیانہ الحمدللہ شعبہ اردو کی بزم ادب کی جانب سے بین الاقوامی یوم مادری زبان کے موقع پر اردو ہے جس کا نام کے عنوان سے بحث و تمہیز کی ایک تقریب کا انعقاد بصراحت ذیل کیا جا رہا ہے۔ صدارت محترم محمد یوسف انصاری صاحب، ادیب الاطفال۔ کلیدی خطاب۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کلیدی خطاب محترم ڈاکٹر افتخار حسن صاحب، مدیر رسالہ سیپیاں۔ زینت اسٹیج محترمہ عطیہ بیگم صاحبہ، پرنسپل۔ محمد اکبر رحمانی صاحب، صحافی۔ بروز بدھ 21 فروری 2018 بوقت صبح 10 بجے بمقام اسمبلی ہال، کریسنٹ ایجوکیشنل کیمپس دیانہ۔ الداعیان۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، الداعی جو شخص مدعو کرتا ہے، جس شخص کی جانب سے دعوت دی جاتی ہے، اسے الداعی کہتے ہیں، اور الداعی کی جمع ہے الداعیان۔ الداعیان ہیں مسز قمر النساء سید، صدر شعبہ اردو، مس ریحانہ ظہیر، کنوینر۔ روداد۔ کریسنٹ اردو ہائی اسکول میں یوم مادری زبان۔ کریسنٹ اردو ہائی اسکول میں یوم مادری زبان دیانہ 21 فروری بذریعہ مراسلہ۔ شہر کے مضافات۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، مضافت کی جمع ہے، اور مضافت یعنی قرب و جوار۔ شہر کے مضافات میں واقع اردو زبان کی مشہور درس گاہ کریسنٹ اردو ہائی اسکول میں بین الاقوامی یوم مادری زبان کے موقع پر اسکول حاضہ کے شعبہ اردو کی جانب سے اردو ہے جس کا نام تقریب کا انعقاد کیمپس کے اسمبلی ہال میں کیا گیا۔ صدارت کے فرائض ادیب الاطفال محمد یوسف انصاری صاحب نے انجام دیے۔ آغاز حسب روایت تلاوت کلام پاک، تلاوت کلام مجید سے ہوا۔ اسکول کی طالبات نے مترنم آواز میں حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا۔ ساز اور آواز کے ساتھ طلباء و طالبات نے استقبالیہ گیت اور ترانہ اردو سے سامعین کا دل جیت لیا۔ مہمانوں نے تالیوں اور نقد انعامات دے کر حوصلہ افزائی کی۔ صدر شعبہ اردو قمر النساء سید نے تعارفی اور استقبالیہ کلمات کے ساتھ اغراض و مقاصد پیش کیے۔ مجلس انتظامیہ کے ذمہ داران نے گل پیش کر کے مہمانان کا خیر مقدم کیا۔ بزم ادب سے منسلک طلباء نے مکالمہ، گیت، تقریر پیش کیے۔ طالبات نے ٹیبلو پیش کیا۔ مقرر خصوصی ڈاکٹر افتخار حسن نے
کلیدی خطاب میں اردو زبان کی اہمیت و افادیت کے ساتھ تقریب کا آغاز حسب روایت تلاوت کلام مجید سے ہوا۔ اسکول کی طالبات نے مترنم آواز میں حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا۔ ساز اور آواز کے ساتھ طلباء و طالبات نے استقبالیہ گیت اور ترانۂ اردو سے سامعین کا دل جیت لیا۔ مہمانوں نے تالیوں اور نقد انعامات دے کر حوصلہ افزائی کی۔ صدر شعبہ اردو قمر النساء سید نے تعارفی اور استقبالیہ کلمات کے ساتھ اغراض و مقاصد پیش کیے۔ مجلس انتظامیہ کے ذمہ داران نے گل پیش کر کے مہمانان کا خیر مقدم کیا۔ بزم ادب سے منسلک طلباء نے مکالمہ، گیت، تقریر پیش کی۔ تقریر پیش کیے۔ طالبات نے ٹیبلو پیش کیا۔ مقرر خصوصی ڈاکٹر افتخار حسن نے کلیدی خطاب میں اردو زبان کی اہمیت و افادیت کے ساتھ اس کی تاریخ بیان کی۔ دوران خطاب شعری و نثری جواہر پارے سنائے۔ مہمان صحافی اکبر رحمانی نے پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ پرنسپل عطیہ بیگم نے شعبہ اردو کی کارکردگی اور سرگرمیوں پر اظہار خیال کیا اور طلباء اور طالبات کی سرگرمیوں کو سراہا۔ صدر تقریب محمد یوسف انصاری نے اپنی تقریر میں بچوں کو مطالعے کی تلقین کی، کتابوں کا حاصل مطالعہ تحریر کرنے سے متعلق رہنمائی کی اور کہا کہ ہر طالب علم ڈیئر اسٹوڈنٹ ہر طالب علم ذاتی ڈائری تیار کرے۔ اس ادبی پروگرام کی نظامت تقریب کی کنوینر مس ریحانہ ظہیر نے کی۔ آپ ہی کے اظہار تشکر ڈیئر اسٹوڈنٹس، اظہار تشکر یعنی شکر گزاری کا اظہار، شکریہ ادا کرنا۔ آپ ہی کے اظہار تشکر پر تقریب کا اختتام ہوا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح روداد نویسی کس طرح لکھی جاتی ہے ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی۔ روداد کو اگر پرچے میں امتحان میں آ جائے روداد نویسی تو اسے سلسلے وار تسلسل کے ساتھ مقام، دن، تاریخ، وقت اس طرح روداد میں ذکر کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انٹرویو سے متعلق بورڈ کے امتحانات میں سوال پوچھا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انٹرویو یعنی مصاحبہ، انٹرویو یعنی باضابطہ ملاقات، کسی اخبار، رسالے یا ٹی وی کے نمائندے کا کسی سے مل کر سوال جواب کرنا انٹرویو کہلاتا ہے۔ انٹرویو یعنی ملاقات، بھیٹ، درشن۔ علمی، ادبی، تعلیمی، سماجی، سیاسی شعبوں میں یا روزمرہ زندگی میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی شخصیات کے کارنامے، تجربات، معلومات کو عام لوگوں تک پہنچانے کا انٹرویو بہترین وسیلہ ہے۔ انٹرویو لینا، انٹرویو دینا، انٹرویو کا مطالعہ کرنا، انٹرویو سننا اچھا لگتا ہے۔ طلباء میں گفتگو کرنے اور بات چیت کو تحریر کرنے کی تخلیقی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے انٹرویو کی معلومات دی جا رہی ہے۔ انٹرویو کے دو حصے ہوتے ہیں،
इंटरव्यू के डियर स्टूडेंट्स दो हिस्से होते हैं, सवाल नामे की तैयारी और दूसरा इनफरादी गुफ्तगू। इंटरव्यू लेने से पहले आपको इंटरव्यू लेने वाले को ये तैयारी करना पड़ती है, सवालनामा तैयार करना पड़ता है, सवालात तैयार करना पड़ता है। जो सवालात हमें पूछना होते हैं उन सवालात की फहरिस्त सवालात हमें पहले ही तैयार करके रखना पड़ता है, साथ ले जाना पड़ता है। और इनफरादी गुफ्तगू में हम उनसे क्या गुफ्तगू करेंगे वो उसकी हमें तैयारी रखना पड़ती है। चुनांचे इंटरव्यू के दो हिस्से होते हैं, हमें इन दो हिस्सों की तैयारी करके इंटरव्यू लेने वाले के पास जाना पड़ता है, पहले ही तैयारी करके हमें जाना पड़ता है। इंटरव्यू के दो हिस्से, सवालनामे की तैयारी, इनफरादी गुफ्तगू, इनफरादी मुलाकात। हमें इस तैयारी से मौसूफ के पास, जिनका हम इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे हैं, तैयारी के साथ हमें जाना पड़ता है। मुलाकात से कब्ल तय करें। डियर स्टूडेंट्स, मुलाकात के लिए जाने से पहले कुछ बातें तय कर लेना ज़रूरी होता है, जैसे साबिका मालूमात, यानी पहली मालूमात दौरान इंटरव्यू साबिका मालूमात क्या होंगी, पहली मालूमात क्या होंगी, कौन सी पहली मालूमात से मुतालिक बातचीत की जाएगी। मुलाकात का मकसद, साबिका मालूमात के बाद मुलाकात का मकसद क्या है, किस वजह से मुलाकात की ज़रूरत पड़ी है, किस वजह से मुलाकात की जा रही है, किस मकसद के तहत मुलाकात की जा रही है। मुलाकात का मौजू क्या है, अजीम कामयाबी हो सकती है मुलाकात का मौजू, बड़ी जीत हो सकती है, हादसा वाक़या, ये मुलाकात का मौजू हो सकता है। मुलाकात के लिए अहम नुकात, इख्तिसार से काम ले। मुलाकात मुख्तसर होना चाहिए, मुलाकात में इख्तिसार से काम लेना चाहिए, इख्तिसार से काम लें। मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करें। दौरान गुफ्तगू, सवाल जवाब के दौरान मुनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल करना चाहिए। गुफ्तगू में तसन्नो, डियर स्टूडेंट्स, तसन्नो यानी दिखावा, बनावट। गुफ्तगू में तसन्नो से परहेज करें। इस बात से परहेज करें कि कहीं दौरान गुफ्तगू बनावटी गुफ्तगू न हो जाए, इसलिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा पूछें, बनावटी बातों से गुरेज करें, परहेज करें। आसान जुबान में बातचीत करें, बातचीत आसान जुबान में करें ताकि सभी लोग बआसानी बातचीत को समझ सकें। मुखातिब का जिससे आप मुखातिब है, जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं, मुखातिब का अदब व एहतराम मलहूज रखें। जिससे आप मुखातिब हो रहे हैं, जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके अदब व एहतराम का लिहाज रखें। ये मुलाकात से कब्ल तय करें और मुलाकात के लिए अहम नुकात ये अच्छी तरह समझना निहायत ज़रूरी है। इंटरव्यू का नमूना, नशे की लानत समाज और माशरे को खोखला कर रही है। नौजवान और तलबा भी अनजाने में तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी करने लगे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये लानत उन्हें नशे में मुब्तला कर देती है। इस लानत को ख़त्म करने के लिए नौजवानों ने नशे से पाक शहर मुहिम शुरू की। इस ज़िम्न में एक तालिब इल्म का मुहिम के कन्वीनर से इंटरव्यू। नए साल के मौके पर महाराष्ट्र नशे से पाक
नए साल के मौके पर महाराष्ट्र नशे से पाक इस अज़्म व इरादे के साथ नौजवान मैदान अमल में मुतहर्रिक हो चुके हैं। अवामी बेदारी और लोगों में नशे से मुताल्लिक मालूमात पहुंचाने के लिए हमने मुहिम के कन्वीनर डॉक्टर खलीक नियाजी से मुलाकात की। उनसे लिए गए इंटरव्यू के चंद इक़्तिबासात मुलाहिज़ा फरमाइए। मुलाकाती। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, नशे से पाक शहर मुहिम शुरू करने के मकसद पर रोशनी डालिए। डॉक्टर, 25 साल मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारे सरपरस्त और नौजवान मतब में आते रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मतब यानी दवाखाना, मतब में आते रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से तंबाकू नोशी, ख़ास तौर पर गुटखा खाने की वजह से मुंह की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों की तादाद बढ़ गई है। कम उम्री ही में इस तरह की बीमारी में मुब्तला मरीज़ों को देखकर मैं बेचैन हो जाता था। इसलिए मैंने कॉलेज के तलबा की मदद से इस मुहिम को शुरू किया है। मुलाकाती। आज गली गली, चौक चौराहे और नुक्कड़ पर गुटखा, तंबाकू फरोख्त हो रहा है। क्या आपको यकीन है कि हम कामयाब होंगे? डॉक्टर, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमने नौजवानों को इकट्ठा किया है। नुक्कड़ नाटक, शॉर्ट फिल्म, पोस्टर्स वगैरह के ज़रिए लोगों को बताएंगे कि इसके क्या नुकसानात हैं। जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं, उनकी इजाज़त से उनके फ़ोटो और वीडियोज़ लोगों को दिखाएंगे ताकि लोग मुहतात हो जाएं। मुलाकाती। यानी आप खौफ पैदा करना चाहते हैं? डॉक्टर, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ उसके मुज़िर असरात से लोगों को आगाह करना चाहते हैं। मुलाकाती। डॉक्टर साहब, मैं ये जानता हूँ कि लोग इस बुरी लत का शिकार कैसे हो जाते हैं। डॉक्टर, अच्छा सवाल है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोग वालिदैन और दोस्तों को ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हुए देखते हैं तो वो उन्हें शौकिया इस्तेमाल करने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता शौक आदत और आदत ज़रूरत बन जाती है। कुछ लोग मायूसी, ज़हनी तनाव में उसका इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं कि उससे राहत मिलती है। अफसोस, गरीब और मज़दूर पेशा अफराद उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मुलाकाती। इस लानत के शिकार लोगों की सोबत और बर्ताव पर क्या असर होता है? डॉक्टर, नशे के आदी अफराद उसके बगैर नहीं रह पाते। उनकी नींद कम हो जाती है, हाथ पाँव में कपकपाहट आ जाती है, मुंह में छाले आ जाते हैं, मुंह खुलना कम हो जाता है। ये तो ज़ाहिरी असरात हैं। जिस्म का अंदरूनी हिस्सा भी आहिस्ता आहिस्ता खोखला होता जाता है। इन सब के अलावा उसके समाजी और अखलाकी बर्ताव में भी मनफी तब्दीलियां आने लगती हैं। मुलाकाती। इतने मुज़िर असरात के बाद भी लोग इस लानत का शिकार हो रहे हैं। आप समाज, शहर और ख़ास तौर पर तलबा से क्या चाहते हैं? डॉक्टर, तलबा ही हमारे लिए उम्मीद की किरण हैं। वो कॉलेज, स्कूल,
कैंपस के अतराफ ऐसी चीज़ों को फरोख्त ना होने दें। इसके शिकार तलबा की ज़हन साजी करें। नशे से पाक शहर मुहिम में शरीक होकर बेदारी पैदा करें। मुलाकाती। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने एक अहम मौजू पर गुफ्तगू की, बेदारी के लिए पहल की। हम तलबा आपके साथ हैं। डॉक्टर, बहुत शुक्रिया।